الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو رسول اور اپنے با اختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی۔ یہاں اگرچہ ایک خاص سیاق و سباق میں ایک چیز بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ ہماری زندگی کے ہزاروں گوشوں میں اصلاح کے لیے کافی ہے۔ خلاصہ کلام یہ فرمایا گیا کہ جب کبھی امن مثلا مسلمانوں کی فتح یا خوف مثلا مسلمانوں کی شکست کی کوئی بات لوگوں کے پاس آتی ہے جو فساد کا باعث بن سکتی ہے تو وہ فوراً اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے با اختیار لوگوں جیسے اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان جو صاحب رائے اور صاحب بصیرت ہیں کی خدمت میں پیش کرتے اور خود کچھ دخل نہ دیتے تو سمجھدار لوگ ضرور اپنی عقل و دانش یا اپنی تحقیق کی روشنی میں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے اور یوں بات کا بتنگڑ بننے کے بجائے حقیقت حال کھل کر سامنے آ جاتی۔ زندگی کی اصلاح کا ایک اہم اصول اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنے گھروں کے معاملات بلکہ ملکی و بین الاقوامی معاملات اور صحافتی معاملات کو جان سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا حال یہ ہے کہ ایک بات کو کوئی شخص اچھالتا ہے اور پھر وہ موجودہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں گردش کرنے لگتی ہے، اور کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے اور وہ سراسر جھوٹی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی سازشیں، افواہیں اور خبریں دن رات پھیلائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ کسی ایک کافر کو قتل نہیں کر لے گا۔ الامان والحفیظ، کیسا جھوٹ اور کیسی دیدہ دلیری ہے! کفار کے ممالک میں مسلمانوں کا جو تشخص پھیلایا جا رہا ہے وہ بھی اسی طرح کی جھوٹی افواہوں کے ذریعے ہے، اور پھر ایسی ہی باتیں سن کر مغرب سے مرعوب کچھ پڑھے لکھے سمجھے جانے والے ہمارے لوگ ان باتوں کو اسلام کے نام پر پیش کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ یہی معاملہ گھروں میں ہے کہ کسی نے کچھ بات کہی، وہ پھیلتے پھیلتے 10 مرتبہ اضافوں کے ساتھ ایسی ہو گئی کہ خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے اور تباہیاں مچ گئیں۔ ایسے سینکڑوں باتوں کا ہم سب کو تجربہ ہوگا۔ ان سب کے لیے قرآن پاک نے یہ اصول دیا ہے کہ جب ایسی کوئی بات پہنچے تو اہل دانش اور سمجھدار لوگوں تک پہنچا دی جائے، وہ غور و فکر اور تحقیق سے اس کی حقیقت حال معلوم کر لیں گے اور یوں بات کا بتنگڑ اور رائے کا پہاڑ نہیں بنے گا۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ ایک اہم مسئلہ، مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ قیاس جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک علم تو وہ ہے جو قرآن و حدیث سے صراحت سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو قرآن و حدیث سے استنباط و قیاس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امور دینیہ میں ہر شخص کو دخل دینا جائز نہیں، جو اس کا اہل ہو وہی اس میں غور کرے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بعث الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اے حبیب، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو۔ عنقریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا، اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔
اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بدر صغرا چھوٹا غزوہ بدر اس کی جنگ جو ابو سفیان سے طے تھی، جب اس کا وقت آ پہنچا تو سرکار علی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ بعض لوگوں پر یہ گرا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جہاد نہ چھوڑیں، اگرچہ کہ تنہا ہوں، اللہ عز و جل آپ کا ناصر و مددگار ہے، اللہ عز و جل کا وعدہ سچا ہے۔ یہ حکم پا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر صغرا کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور صرف 70 سوار ہمراہ تھے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ آپ جہاد کے لیے جائیں اور آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، خواہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اور اگرچہ آپ اکیلے رہ جائیں، ہاں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو اور بس۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ کریم کافروں کی سختی کو روک دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر سے کفار ایسے مرعوب ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں نہ آ سکے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اس آیت سے ثابت ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت میں سب سے اعلیٰ ہیں کہ آپ کو تنہا کفار کے مقابل تشریف لے جانے کا حکم ہوا اور آپ آمادہ ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور، سخی اور پسندیدہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے، جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تھی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پڑ جایا کرتی تھی، اس وقت میں ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے، اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا۔ غزوہ حنین کے دن جب ابتداءً مسلمانوں کفار کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان جنگ سے فرار ہوئے تو ایسے نازک وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار دشمنوں کی جانب پیش قدمی فرماتے رہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان ظاہر ہوئی جو کسی سے نہ ٹوٹ سکی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وار سے وہ چٹان پارا ہو گئی۔ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر دہشت زدہ ہو گئے تو اس آواز کی سمت سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعة حسنة يكن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة يكن له کفل منها وكان اللہ على كل شيء مقیتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنہ، جو اچھی سفارش کرے۔ اچھی سفارش وہ ہے جس میں کسی کو جائز نفع پہنچایا جائے یا تکلیف سے بچایا جائے، اس پر ثواب ہے۔ جیسے کوئی نوکری کا واقعی مستحق ہے اور کسی دوسرے کو حق تلفی نہیں ہو رہی ہو تو سفارش کرنا جائز ہے، یا کوئی مظلوم ہے اور پولیس سے انصاف دلوانے میں مدد کے لیے سفارش کی جائے۔ بری سفارش وہ ہے جس میں غلط سفارش کی جائے، ظالم کو غلط طریقے سے بچایا جائے یا کسی کی حق تلفی کی جائے، جیسے کسی غیر مستحق کو نوکری دلانے کے لیے سفارش کی جائے یا کسی کو شراب یا سنیما کے لائسنس دلوانے کے لیے سفارش کی جائے، یہ حرام ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ۔ اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے حیاک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے، اور جب دین اسلام آیا تو اس میں اس کلمے کو سلام سے تبدیل کر دیا گیا، اور یہ کلمہ حیاک اللہ کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے، کیونکہ وہ شخص سلامت ہوگا تو وہ لازمی طور پر زندہ ہوگا، اور صرف زندہ شخص سلامت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی زندگی مصیبتوں اور آفات سے ملی ہوئی ہے۔
سلام سے متعلق شرعی مسائل، اس آیت میں سلام کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اس مناسبت سے ہم یہاں سلام سے متعلق چند شرعی مسائل ذکر کرتے ہیں۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائے۔ مثلا یہ پہلا شخص السلام علیکم کہے تو دوسرا شخص وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر پہلے نے ورحمۃ اللہ بھی کہا تو یہ وبرکاتہ اور بڑھائے، بس اس سے زیادہ سلام و جواب میں اور کوئی اضافہ نہیں۔ کافر، گمراہ، فاسق اور استنجا کرتے مسلمانوں کو سلام نہ کرے۔ یوں ہی جو شخص خطبہ، تلاوت قرآن، حدیث، مذاکرہ علم، اذان اور تکبیر میں مشغول ہو، اس حال میں ان کو بھی سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی سلام کر دے تو ان پر جواب دینا لازم نہیں۔ جو شخص شطرنج، چوسر اور تاش، گنجفہ وغیرہ کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہو، یا گانے بجانے میں مشغول ہو، یا پاخانہ یا غسل خانے میں ہو، یا برہنہ ہو، اس کو سلام نہ کیا جائے۔ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے۔ بعض جگہ یہ بڑی غلط رسم ہے کہ میاں بیوی کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محروم کرتے ہیں، حالانکہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ بہتر سواری والا کمتر سواری والے کو، اور کمتر سواری والا پیدل چلنے والے کو، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور چھوٹا بڑے کو، اور تھوڑے زیادہ کو سلام کرے۔ سلام سے متعلق شرعی مسائل کی مزید معلومات کے لیے بحر شہید حصہ 16 کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ عز و جل سے زیادہ کس کی بات سچی ہے، یعنی اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل کا جھوٹ بولنا ناممکن و محال ہے، کیونکہ جھوٹ عیب ہے، اور ہر عیب اللہ عز و جل کے لیے محال ہے، وہ جملہ عیوب سے پاک ہے۔ امکان کذب کا رد۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کلام میں جھوٹ کا ممکن ہونا ذاتی طور پر محال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مکمل طور پر صفات کمال ہیں، اور جس طرح کسی صفت کمال کی اس سے نفی ناممکن ہے، اسی طرح کسی نقص و عیب کی صفت کا ثبوت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ اس عقیدے کی بہت بڑی دلیل ہے، چنانچہ اس آیت کے تحت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں استفہام انکاری ہے، یعنی خبر، وعدہ اور وعید۔ کسی بات میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا نہیں کہ اس کا جھوٹ تو بالذات محال ہے، کیونکہ جھوٹ خود اپنے معنی ہی کی روح سے قبیح یعنی برا ہے، کہ جھوٹ واقع کے خلاف خبر دینے کا نام ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس سے انکار فرماتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو، کیونکہ اس کی خبر تک تو کسی جھوٹ کو کسی طرح راہ ہی نہیں کہ جھوٹ عیب ہے، اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر وعدے اور وعید میں جھوٹ سے پاک ہے۔ ہمارے اصحاب اہل سنت و جماعت اس دلیل سے کذب الہی کو ناممکن جانتے ہیں، کیونکہ جھوٹ صفت نقص ہے، اور نقص اللہ تعالیٰ پر محال ہے، اور معتزلہ اس دلیل سے اللہ تعالیٰ کے جھوٹ کو ممتنع مانتے ہیں، کیونکہ جھوٹ فی نفسہ قبیح ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا صادر ہونا محال ہے، الغرض ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا اصلاً ممکن ہی نہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خبر ازلی ہے، کلام میں جھوٹ ہونا عظیم نقص یعنی عیب ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہرگز راہ نہیں پا سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، اس کے حق میں خبر کے خلاف ہونا سراپا نقص ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات مکمل ہیں، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی بات بہت سی صفتوں کے ساتھ موصوف ہے، ان میں سے ایک صفت اس کا سچا ہونا ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے دلائل کا صحیح ہونا اس پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسب کو محال مانا جائے۔ یہ جھوٹ فی نفسی دو باتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ نقص ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جھوٹ ضرور نقص ہے، اور جب یہ نقص ہے تو بالاتفاق اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہو گیا، کیونکہ وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ دوسری صورت میں اگر جھوٹ کو نقص و عیب نہ بھی مانا جائے تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، کیونکہ اگر جھوٹ نقص نہیں ہوتا نہیں تو کمال بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف نقص و عیب سے پاک ہے بلکہ ہر اس شے سے بھی پاک ہے جو کمال سے خالی ہو، اگرچہ وہ نقص و عیب میں سے بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت صفت کمال ہے، اور جس میں کوئی کمال ہی نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کس طرح ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ لوگوں کے جھوٹ بولنے پر قادر ہونے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ ناممکن و محال ہونے سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ لوگوں کی قدرت معاذ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ گئی، یعنی یہ کہنا کہ بندہ جھوٹ بول سکے اور اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بول سکے، اس سے لازم آتا ہے کہ انسان کی قدرت معاذ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ جائے گی۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ نیز اگر یہ بات سچی ہو کہ آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی کر سکتا ہے، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جس طرح نکاح کرنا اور بیوی سے ہم بستری کرنا وغیرہ انسان کی قدرت میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ یہ کر سکتا ہے۔ یوں ہی اگر وہ بات سچی ہو تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جس طرح آدمی کھانا کھانے، پانی پینے، اپنے آپ کو دریا میں ڈبو دینے، آگ سے جلانے، خاک اور کانٹوں پر لٹانے کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے لیے کر سکتا ہوگا۔ ان صورتوں میں انسان ہر طرح خدائی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں اپنے لیے کر سکتا ہو تو وہ ناقص و محتاج ہوا، اور ناقص و محتاج خدا نہیں ہو سکتا، اور اگر نہ کر سکا تو عاجز ٹھہرے گا اور کمال قدرت میں آدمی سے کم ہو جائے گا، اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا، جبکہ ہمارا سچا خدا سب عیبوں سے اور محال پر قدرت کی تہمت سے پاک اور منزہ ہے۔ نہ کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر ہے، نہ کسی کی قدرت اس کی قدرت کے ہمسر، نہ اپنے لیے کسی عیب و نقص پر قادر ہونا اس کی قدرت اس کی قدوسی شان کے لائق ہے۔ نوٹ: اس مسئلے پر تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان رسائل کا مطالعہ فرمائیں۔ سبحان السبوح عن عیب کذبی مقبوح، یعنی جھوٹ جیسے بدترین عیب سے اللہ پاک کے پاک ہونے کا بیان۔ دوسرا رسالہ دامان باغ سبحان السبوح، رسالہ سبحان السبوح کے باغ کا دامن۔ نمبر 3 القمع المبین لأعمال المکذبین، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ ممکن ماننے والوں کے استدلال کا رد۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ ترجمہ کنزُ العرفان: تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہ پائے گا۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت کھلا مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملی۔ ان کے بارے میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دو گروہ ہو گئے، ایک فرقہ ان کو قتل کرنے پر اصرار کر رہا تھا اور ایک ان کے قتل سے انکار کرتا۔ اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارتداد اور مشرکوں کے ساتھ جا ملنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے اسے ہدایت کی راہ دکھا دو؟ یہ محال ہے، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔